MQQ زون کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ آج میں آپ کو لے چلوں گا تاریخ کے اس دور میں جب یورپ کے ایک شہر میں ایک ایسا پراسرار واقعہ رونما ہوا جس نے وہاں کے لوگوں کو خوف اور حیرت میں ڈال دیا۔ یہ کوئی عام قصہ نہیں بلکہ ایسا سچ ہے جو کتابوں میں محفوظ ہے، گواہوں کی زبانی بیان ہوا ہے اور آج بھی سائنسدانوں کے لیے ایک الجھا ہوا راز ہے۔ سوچیں، اگر اچانک پورا شہر کسی اندیکھے جنون میں مبتلا ہو جائے، لوگ بے قابو ہو کر سڑکوں پر ناچنے لگیں اور دنوں نہیں بلکہ ہفتوں تک ناچتے رہیں، یہاں تک کہ اپنی جان گنوا بیٹھیں، تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ سال 1518 کی گرمیاں تھی۔ فرانس کا شہر اسٹریسبرگ، جو کہ اس وقت مقدس رومی سلطنت یعنی ہولی رومن امپائر کا حصہ تھا، جولائی کا ایک عام سا دن گزر رہا تھا۔ جلد ہی اس شہر کی گلیوں میں ایسا منظر دیکھنے کو ملا جس نے لوگوں کو حیرت اور خوف میں ڈال دیا۔ ایک عورت جس کا نام فراو ٹروفیا بتایا جاتا ہے، اچانک گلی میں آئی اور ناچنا شروع کر دیا۔ نہ کوئی شادی تھی، نہ کوئی خوشی کا موقع، نہ کوئی موسیقی، لیکن اس عورت نے ایسے رقص شروع کیا جیسے اس کے جسم پر اس کا اپنا قابو نہ ہو۔ وہ کئی گھنٹوں تک ناچتی رہی، بے جان ہو جاتی اور پھر اٹھ کر دوبارہ ناچنا شروع کر دیتی۔ پہلے دن وہ اکیلی تھی، لیکن دوسرے دن تماشائی بھی جمع ہونے لگے۔ لوگوں نے سمجھا شاید یہ کوئی مذاق یا پاگل پن ہے، لیکن جلد ہی حیرت اس وقت خوف میں بدل گئی جب دوسرے لوگ بھی اس کے ساتھ ناچنے لگے، جیسے کسی اندیکھی طاقت نے ان کے جسموں کو اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ پہلے ہفتے تک یہ تعداد تقریباً 30 سے بڑھ کر 34 تک جا پہنچی۔ یہ لوگ نہ گاتے تھے نہ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے، بس ان کے جسم بغیر رکے ہلتے تھے۔ کچھ کے پیر زخمی ہو گئے، کچھ ہانپنے لگے اور پھر بھی رکتے نہیں تھے۔ اگست کے مہینے تک یہ تعداد تقریباً 400 تک جا پہنچی۔ گلیوں، چوراہوں اور میدانوں میں سینکڑوں لوگ ایک ساتھ ناچتے دکھائی دیتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں اس وبا میں زیادہ تر غریب طبقے کے لوگ شامل تھے، کسان، مزدور، عورتیں اور کچھ بچے بھی۔ اندازوں کے مطابق تقریباً 65% عورتیں، 25% مرد اور 10% بچے اس عجیب و غریب آفت کا شکار ہوئے۔ شہر کے حکام اور چرچ کے رہنما سخت پریشان ہو گئے۔ اسٹریسبرگ اس وقت رومن امپائر کے کنٹرول میں تھا۔ پہلے یہ سمجھا گیا کہ شاید یہ کوئی مذہبی جنون یا خوشی کا اظہار ہے، لیکن جلد ہی یہ واضح ہو گیا یہ ایک سنگین مسئلہ ہے۔ لوگ زمین پر گرتے، دل کے دورے یا فالج سے مر جاتے، لیکن باقی پھر بھی ناچتے رہتے۔ حکومت نے ڈاکٹرز کو بلایا۔ اس وقت کے ڈاکٹروں نے یہ رائے دی کہ یہ کوئی جادو یا شیطانی اثر نہیں بلکہ گرم خون کی بیماری ہے، یعنی ان کے جسم میں خون حد سے زیادہ گرم ہو گیا ہے۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ وہ ناچتے رہیں تاکہ جسم کا توازن بحال ہو سکے۔ اس فیصلے کے بعد شہر میں باقاعدہ ناچنے کے لیے بڑی جگہیں دی گئیں، یہاں تک کہ موسیقاروں اور ڈھول بجانے والے بھی بلائے گئے تاکہ ناچنے والوں کو سہولت ہو۔ لیکن یہ فیصلہ الٹا ثابت ہوا۔ جیسے جیسے موسیقی بجتی، لوگ اور شدت سے ناچنے لگتے۔ کئی تو دن رات ناچتے رہے، کچھ 24 گھنٹے مسلسل ناچتے رہے جب تک کہ وہ گر کر ہلاک نہ ہو گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت کی حکومت نے آخرکار کیا کیا؟ جب ڈاکٹرز کے نسخے ناکام ہو گئے اور مزید اموات ہونے لگی تو حکمرانوں نے فیصلہ کیا کہ یہ شاید کوئی آسمانی عذاب ہے۔ انہوں نے شہر کے چرچ میں خصوصی عبادات کروائیں۔ ناچنے والوں کو اٹھا کر ایک مقدس مقام پر لے جایا گیا۔ کچھ لوگوں کو حضرت ویٹوس کے مزار پر بھی لے جایا گیا، کیونکہ اس وقت کے لوگ یقین رکھتے تھے کہ ویٹوس ناچنے والوں کے محافظ ہیں۔ مورخین کے مطابق درجنوں افراد صرف چند ہفتے میں دل کے دورے، فالج یا تھکن سے مر گئے۔ کچھ کے پاؤں سے خون بہہ نکلا، لیکن وہ پھر بھی رکتے نہیں تھے۔ تخمینے بتاتے ہیں کہ مرنے والوں کی تعداد کم از کم 100 سے 150 تھی، جبکہ کچھ تاریخ دان اسے 400 پلس بھی مانتے ہیں۔ عینی شاہدین کے مطابق یہ لوگ ناچتے ہوئے چیختے بھی تھے۔ کچھ اپنی حالت بیان کرنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن زیادہ تر ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہی نکلتے تھے۔ کئی نے ہاتھ ہلا کر یا اشاروں سے مدد مانگی، لیکن ان کے جسم ان کے قابو میں نہیں تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ آخرکار یہ سب کیوں ہوا؟ اس کے لیے بہت سے نظریات پیش کیے جا چکے ہیں۔ ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب اجتماعی ذہنی دباؤ، میس ہسٹیریا تھا۔ اس وقت اسٹریسبرگ قحط سالی اور بیماریوں کا شکار تھا۔ لوگ ذہنی طور پر ٹوٹے ہوئے تھے،
اور ان کے دماغ نے اس دباؤ کو ایک اجتماعی پاگل پن کی صورت میں ظاہر کیا۔ دوسرا نظریہ ایری گیٹ زہر پر مبنی ہے۔ اسٹریسبرگ میں کھائی جانے والی گندم میں ایک فنگس اگ سکتی تھی جسے ایرگیٹ کہتے ہیں۔ اس فنگس میں LSD جیسا کیمیکل پایا جاتا۔ LSD ایک طاقتور کیمیکل ہے جو انسان کو فریب نظر، ہیلوسینیشن، وہم اور بے قابو حرکات پر مجبور کر دیتا ہے۔ ممکن ہے متاثرین نے وہی روٹی کھائی ہو جس کے باعث یہ سب ہوا، لیکن اگر وجہ یہی تھی تو پھر سب لوگ کیوں نہیں متاثر ہوئے؟ کچھ مورخین کے مطابق یہ ایک مذہبی جنون تھا۔ اس دور میں کچھ لوگ مانتے تھے کہ حضرت ویٹوس نامی بزرگ ناراض ہوں تو لوگ ناچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اس لیے متاثرین کو حضرت ویٹوس کے مزار پر لے جایا گیا۔ یہ معاملہ آہستہ آہستہ تھم گیا۔ کچھ لوگ اپنی موت کے ساتھ چھوڑ گئے، کچھ بے جان ہو گئے اور کچھ آہستہ آہستہ بے ہوش ہو گئے۔ بچ جانے والوں کے مطابق یہ ایک خوفناک تجربہ تھا۔ وہ کہتے تھے، ہم ناچنا نہیں چاہتے تھے، ہم رو رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، لیکن ہمارے جسم ہمارے قابو میں نہیں تھے۔ یہی وہ بیانات ہیں جنہوں نے اس واقعے کو مزید پراسرار بنا دیا ہے۔ اصل وجہ کیا ہے آج بھی کوئی نہیں جانتا، اور یہ واقعہ آج بھی اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انسانی دماغ اور جسم کس قدر پراسرار ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ تمام ویڈیوز بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں۔ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب بٹن پر کلک کریں، نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئکن کا استعمال کریں۔ وزارت صحت MQQ زون۔